بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں آپ کو ایک خبر سنا دوں، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ جناب نریندر مودی کی زیر صدارت مسئلہ کشمیر پہ نام نہاد آل پارٹیز کانفرنس ناکام ہو گئی، کیونکہ کانفرنس میں کشمیری کٹ پتلی لیڈران عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی وہ پھٹ گئے اور انہوں نے بھارت کی کشمیر پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیریوں کا بھارت سے اعتماد اٹھ چکا ہے، کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی تک ہماری لڑائی جاری رہے گی، وادی میں نئی حلقہ بندیاں بھی ہمیں قبول نہیں۔ اب اسی طرح سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ 5 اگست کو غیر قانونی طریقے سے دفعہ 370 کو آئین سے حذف کیا گیا۔ ہم نے مودی سے کہا کہ جب طالبان سے بات ہو سکتی ہے، پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ حقیقت میں مودی سرکار نے عالمی دباؤ کو ٹالنے کے لیے کشمیری لیڈران کو آل پارٹیز کانفرنس کا دانہ ڈالا، لیکن بھارتی کٹ پتلی قیادت بھی کشمیر کی آزادی کے برعکس کوئی بات قبول کرنے پہ آمادہ نہیں۔ جس ریاست کو اب بحال کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اسے لداخ سے الگ کر دیا گیا، وہ دلی سے براہ راست چلائی جائے گی، یونین ٹیریٹری ہی رہے گا، یعنی وفاق کے زیر انتظام علاقہ۔ لداخ سے الگ کیے مقبوضہ جموں کشمیر کے اب در حقیقت ایک صوبے کی حیثیت بحال کیا جائے گا، جو آئینی اعتبار سے بھارت کے دیگر صوبوں کی طرح اسی ملک کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو فراہم خصوصی حیثیت اب بحال نہیں ہوگی، اس طرح وہ اپنے طور پہ بھارتی کشمیر کے دیرینہ مسائل کو حل کر دے گا۔ یوں باقی ماندہ مقبوضہ کشمیر کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی، وہاں مرکزی حکومت کا مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر تعینات ہوگا، اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام ایسا علاقہ قرار دیا گیا جس کی اپنی کوئی اسمبلی نہ ہوگی۔ اور بھارت کا منصوبہ یہ ہے کہ لداخ میں ہندو باشندوں کو ملک کے دوسرے علاقوں سے لا کر بسایا جائے۔ نریندر مودی اور امت شاہ نے اے پی سی میں جس واحد معاملے پہ بات کی وہ مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق مشاورت ہے۔ اب بھارت کا خیال ہے کہ حلقہ بندیاں اس طرح کی جائیں کہ مخصوص علاقوں میں ہندو ووٹر اکثریت ہو۔ بھارت حلقہ بندیوں کے معاملے پہ الگ جبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارتی آئین کے تحت 2026 سے پہلے حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی۔ مودی حکومت نے گزشتہ برس آسام میں جب اپنی مرضی کی حلقہ بندیوں کی کوشش کی تو اسے مقامی سطح پہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مودی اسی آئینی خلاف ورزی کو مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کشمیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دیا جا سکے۔ بھارت اب اسی طرح کے منصوبے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کیے گئے استواب رائے کے وعدے کے متبادل کے طور پہ بروئے کار لانے کا خواہاں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے متعلق بھارت کے عزائم کسی لحاظ سے خیر پہ مبنی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 2 سال کے دوران ہزاروں افراد کو بھارت کے مختلف علاقوں سے لا کے کشمیر میں آباد کیا گیا، کشمیریوں کے خلاف مسلسل آپریشنز ہوئے، نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کی املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، باغات کو کاٹا جا رہا ہے، دکانوں کو منہدم کر کے پالیسی اختیار کر کے روزگار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب افغانستان کی بدلتی صورتحال اور امریکی رویے میں تبدیلی نے مودی حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے کشمیر کے مذاکرات کا سلسلہ بحال کرے۔ مودی مذاکرات سے قبل کشمیر کا معاملہ اس حد تک الجھا دینا چاہتا ہے کہ مذاکرات میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بجائے مودی حکومت کے اقدامات زیر بحث ہے۔ مودی کشمیر پہ قبضہ برقرار رکھنے کی منصوبہ بندی کے لیے اے پی سی جیسے اقدامات کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یوں بھارت کا خیال ہے کہ بین الاقوامی مداخلت کا مسئلہ نہیں رہے گا، مودی چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لے، مگر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے منصوبے کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس نام نہاد کانفرنس میں بھارت نواز 8 پارٹیوں کے 14 رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ کانفرنس میں کشمیریوں کی اصل نمائندہ حریت قیادت کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ مودی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر میں انتخابات کے بعد کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا عندیہ دے دیا، جو کہ ایک دلاسا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کر لو تو ریاستی حیثیت بحال کر دیں گے، یعنی مودی نے اب ایک اور ٹرک کے پتی پیچھے لگانے کی سازش شروع کر دی، کیونکہ اگر کشمیریوں کو یہ بھارتی فیصلہ قبول ہوتا تو وہ کٹ پتلی اسمبلی کے ہر انتخاب کے بوائیکاٹ کا راستہ نہ اختیار کرتے، نہ ہی وہ بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد جاری رکھتے۔ اس طرح مودی سرکار کی کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کشمیریوں کی منزل در حقیقت مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت کی بحالی نہیں بلکہ بھارتی تسلط سے آزادی ہے، جس پر وہ کسی مفاہمت کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان کا بھی یہی دیرینہ اور اصولی موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل جو ہے یو این کی قراردادوں پہ عمل درآمد کر کے ہی ممکن ہے۔ اب دوسری جانب حریت قیادت نے بجا طور پہ بھارت اور دنیا کو باور کرا دیا کہ مودی کا رچایا جانے والا ڈرامہ
کشمیریوں کے زخم پر نمک پاشی اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ دراصل مودی کشمیریوں سے غداری کی تاریخ دہرا رہے ہیں، کیونکہ کشمیریوں کے حقیقی نمائندے اور پاکستان کی شرکت کے بغیر تنازع کشمیر کے حل کے لیے کوئی بھی ملاقات یا مذاکرات نتیجہ خیز تو ثابت نہیں ہو سکتے۔ کشمیری عوام بھارت سمیت مودی پر اعتماد کرنے کو ہرگز تیار نہیں، کیونکہ مودی نے کشمیر کو جھنڈے، شناخت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے اپنے زر خریدوں کو بھی تذلیل کی، جبکہ کشمیری عوام کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کشمیری عوام اپنی دھرتی کی بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جدوجہد میں وہ اب تک اپنے لاکھوں پیاروں کی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، جبکہ ان کی مالی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنی آزادی پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو ہرگز تیار نہیں، جنہوں نے در حقیقت اپنا مستقبل قیام پاکستان سے بھی پہلے پاکستان کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ اسی تناظر میں کشمیر اور پاکستان کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان ساتھ الحاق ہی کشمیریوں کی منزل ہے، اور ان کی اسی منزل کا حصول ہی دراصل تکمیل پاکستان ہے۔ بھارت نے گزشتہ 2 سال سے مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا کر مظلوم کشمیریوں کے بنیادی حقوق بھی سلب کر رکھے، اور اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری کا عملی طور پہ کچھ نہ کرنا اور کرفیو ہٹانے کے لیے بھارت پر دباؤ نہ ڈالنا عالمی بے حسی اور بے ضمیری کا ثبوت ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، اسلامی تعاون تنظیم، یعنی مختلف بین الاقوامی اور عالمی پلیٹ فارم سے لابنگ کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو یہ احساس دلائے کہ جب تک بھارت جموں و کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتا، تب تک خطے میں امن اور امان قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا ضرور۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔